27 جولائی 2026 میر رضا کی زندگی کے آخری 2 دنوں میں اس کے کچھ ایسے رابطے سامنے آئے جنہیں بعد میں انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا، لیکن سوال یہ ہے اس دن میر رضا کس سے رابطہ کر رہا تھا اور آخر 27 جولائی کو ایسا کیا ہو رہا تھا جو اگلی رات کے واقعات سے جڑ گیا۔ 28 جولائی کی رات میر رضا گھر سے نکلا، لیکن اس رات اس کے قدم کسی معمول کی زندگی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ وہ اپنے بزنس لوکیشن پر گیا اور وہاں سے ایک 30 بور پستول اس کے ساتھ نکلا۔ پھر وہ گھر واپس آیا، اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور رات 3:57 پر ایک رائڈ بک کی۔ 4:09 پر رائڈ شروع ہوئی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزرتی رہی اور رائڈر کے مطابق راستہ میر رضا خود بتا رہا تھا۔ پھر ایک مقام پر میر رضا رائڈ سے اتر گیا۔ وہ پیدل چل پڑا اور یہیں سے اس کی آخری موومنٹس سوال بن جاتی ہے۔ وہ رائڈ سے اتر کر پیدل کیوں گیا؟ کیا وہ خود اپنی منزل جانتا تھا یا کسی اور سے رابطے میں تھا؟ کیا 27 جولائی کو ہونے والی کوئی بات اس آخری سفر سے جڑی ہوئی تھی؟ پھر رات کے آخری پہر اس کی منگیتر کی طرف سے کئی کالز اور میسیجز، لیکن وہ مسلسل رابطہ کیوں کرنا چاہ رہی تھی اور میر رضا جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ پھر اس کے فون کی کہانی سامنے آتی ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق فون جرنی کے دوران ڈسکارڈ ہوا اور بعد میں یونیورسٹی روڈ پر 3 لیبرز کو ملا، لیکن وہ فون وہاں کیسے پہنچا اور وہ پستول آخر کہاں گیا؟ اس رات میر رضا واپس گھر نہیں پہنچا۔ اگلا دن آیا اور پھر 29 جولائی کو میر رضا کی لاش ملی۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، ان آخری تقریباً 24 گھنٹوں میں میر رضا کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ آج مائی ڈے انفو میں ہم میر رضا کے آخری سفر کو گھر سے نکلنے سے آج تک CCTV، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل ایویڈنس، فیملی اسٹیٹمنٹس اور کورٹ پروڈیوسنگ کے ساتھ ایک ایک لیئر کھولیں گے۔ کہانی کا پہلا واضح سراغ میر رضا کے بزنس لوکیشن سے ملتا ہے۔ CCTV بیسڈ انویسٹیگیشن کے مطابق 28 جولائی کی رات تقریباً 3:30 پر میر رضا اپنی شاپ پر پہنچا۔ وہاں سے ایک 30 بور پستول لی گئی، جس کے بارے میں پولیس رپورٹنگ میں بتایا گیا کہ وہ شاپ کے سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ تھا۔ شاپ سے نکلنے کے بعد میر رضا واپس گھر آیا، لیکن وہ اپنی گاڑی لے کر دوبارہ نہیں نکلا۔ پولیس کی تفتیشی رپورٹس کے مطابق گاڑی کے ساتھ اس کا اسمارٹ واچ، گھر کی کیز اور کچھ کیش بھی گھر پر رہ گیا۔ پھر صبح 3:57 پر اس نے آن لائن رائڈ بک کی اور ڈرائیور احسان اللہ کے مطابق وہ تقریباً 4:09 پر صبح میر رضا کو لے کر روانہ ہوا۔ مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے خالد بن ولید روڈ، طارق روڈ، بہادر آباد، نیشنل اسٹیڈیم، ملینیم مال، پرفیوم چوک، جوہر موڑ اور پھر موسمیات کی طرف۔ 23 تاریخ کو 3:57 پہ میر رضا کا ریٹ آ گیا۔ بالکل میں نے قبول کیا اس کا ریٹ۔ اس کے بعد ہوا چکا ہے 9 منٹ میں نے ریٹ اسٹارٹ کر لیا۔ ڈرائیور کے مطابق میر رضا نے سفر کے دوران فون استعمال کیا، گانے چلائے اور ایک موقع پر اس نے ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کو بھی کہا۔ پھر ایک مقام پر میر رضا نے کہا کہ آگے کا راستہ وہ خود گائیڈ کرے گا۔ ڈرائیور کے مطابق اس نے وہی راستہ فالو کیا اور آخر کار میر رضا کو اتار دیا۔ موبائل کنیکٹ کیا، پھر اس نے گانا لگانا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا تھا خان لوکیشن دیکھنے کا ضرورت نہیں، میں آپ کو راستہ فالو کر رہا ہوں۔ جیسے وہ راستہ بتا رہا تھا اسی راستے پہ بالکل جا رہا تھا۔ سواری ختم، پیدل سفر شروع۔ سواری سے اترنے کے بعد CCTV میں میر رضا کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق وہ اکیلا آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر سواری کا راستہ میر رضا خود بتا رہا تھا تو اس نے آخری حصے میں گاڑی کیوں چھوڑ دی؟ کیا منزل وہی تھی جہاں اس نے اترنے کا فیصلہ کیا، یا وہ کسی شخص سے ملنے جا رہا تھا، یا اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے پورے واقعات کی زمانی ترتیب بدل دی؟
میر رضا کا فون بھی تفتیش کا اہم حصہ بن گیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق اس نے سفر کے دوران فون پھینک دیا۔ بعد میں یونیورسٹی روڈ پر کام کرنے والے 3 مزدوروں کو فون ملا۔ پولیس نے ان مزدوروں کو ٹریس کر کے فون ریکور کر لیا۔ یہاں ہم ایک بات تحقیق کے طور پر نہیں کہیں گے، اصل سوال فون پھینکا کیوں گیا اور اس فون کی آخری ڈیجیٹل سرگرمی کیا تھی۔ بعد میں پولیس نے فون اور اسمارٹ واچ کو فرانزک معائنے کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب آتا ہے ٹائم لائن میں ایک اور اہم پوائنٹ۔ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق میر رضا اور اس کی منگیتر کا رابطہ تقریباً رات 11:30 پر ہوا۔ پھر رات تقریباً 3 بجے منگیتر نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، ایک کال، پھر دوسری کال اور پھر مسلسل کال اور میسیجز۔ پولیس کے مطابق تقریباً 20 منٹ میں 40 سے زیادہ کالز اور متعدد میسیج کیے گئے، لیکن میر رضا نے کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ سوال یہ نہیں کہ 40 کالز کیوں ہوئی، اصل سوال ہے اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ منگیتر کو میر رضا کی سیفٹی کی فکر ہونے لگی اور اس کے فون سے جواب کیوں نہیں آیا۔ ایک طرف گھر والے میر رضا سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، دوسری طرف اس کی آخری موومنٹ کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور پھر 29 جولائی وہ میر رضا جس کو رات تلاش کیا جا رہا تھا ایک ایسے مقام پر ملا جس نے پوری انویسٹیگیشن کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ میر رضا کی لاش گلستان جوہر کے ایک بزی ایریا سے ملی۔ ابتدائی طور پر اس کی رپورٹ کو لے کر سوسائیڈ کا اینگل بھی زیر تفتیش رہا، لیکن فیملی نے شروع سے ہی ایکسپلینیشن کو مسترد کیا۔ والد کا موقف تھا میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، یہ سوسائیڈ نہیں۔ اور پھر سب سے اہم سوال، میر رضا اس جگہ تک پہنچا کیسے؟ بروٹل مرڈر پہ تو ہم 100% شیور ہیں، سوسائیڈ نہیں ہے، سوسائیڈ نہیں ہے، سوسائیڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بار بول رہا ہوں میں آپ۔ کرائم سین کی دوبارہ سرچ ہوئی۔ پولیس نے ایک فائر کارٹیج کیسنگ ریکور کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ایک کیسنگ اپنے آپ میں پوری سٹوری نہیں بناتی۔ اصل سوال یہ کس ویپن سے فائرڈ ہوئی؟ کیا یہ اسی 30 بور پستول سے متعلقہ تھی جو میر رضا کے ساتھ تھا؟ اس سوال کا جواب پلاسٹک ایویڈنس سے آنا تھا۔ یہاں انویسٹیگیشن کا ایک اور اہم سوال سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق کرائم سین یونٹ کو باڈی ملنے کے بعد 2 گھنٹے سے زیادہ دیر سے موقع پر پہنچنے کی بات سامنے آئی۔ کرائم سین پر ہر لمحہ اہم ہوتا ہے کیونکہ ڈی این اے، فنگر پرنٹس، بلڈ ایویڈنس اور دوسری فورینسک ٹریس وقت کے ساتھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سوال اٹھا کرائم سین یونٹ اتنی دیر سے کیوں پہنچی اور کیا اس ڈیلے کی وجہ سے کوئی اہم ایویڈنس متاثر ہوا؟ یہ صرف فیملی کا سوال نہیں رہا کیونکہ ڈی ایس پی اور جوہر ایس ایچ او کو کرائم سین پرسیو نہ کرنے کے معاملے پر سسپینڈ کیا گیا، یعنی ابتدائی انویسٹیگیشن کے طریقہ کار پر خود پولیس کے اندر بھی کارروائی ہوئی۔ فیملی اور ان کے لیگل ٹیم نے ابتدائی انویسٹیگیشن میں ایویڈنس ہینڈلنگز اور پرزرویشن پر سوال اٹھائے۔ جبران ناصر کے مطابق کرائم سین یونٹ کی تاخیر اور سین کے حوالے سے کچھ پروسیڈیولر لیپس کی وجہ سے فرانزک ایویڈنس متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ یہ فیملی لائر کا موقف ہے۔ اصل سوال پھر بھی برقرار ہے، کیا کرائم سین پر موجود تمام ایویڈنس بر وقت محفوظ کیے گئے تھے؟ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ 29 جولائی کو ہوئی۔ ابتدائی میڈیکل اسسمنٹ میں کیس آف ڈیتھ کو گن شاٹ انجری سے جوڑا گیا، لیکن یہاں سے میڈیکل اسٹوری خود ایک کنٹروورسل بن گئی کیونکہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹس میں 14 سیریس فورینسک شارٹ کمنگز کی نشاندہی کی۔ ان میں باڈی ایکس رے نہ ہونا، گن شاٹ ریزیڈیوز کے لیے ہینڈ سوابس نہ لینا،
انٹری ووڈ کے گرد کرمنل انالیسس نہ کرنا، نیک اور سلک کی انٹرنل ایگزامینیشنز نہ ہونا، فرامس انجری کی پراپر میجرمنٹس اور فوٹوگرافی نہ ہونا اور بیولڈ ٹراجیکٹری کی مناسب ڈاکومنٹیشن نہ ہونا شامل تھے۔ ایک اور اہم اعتراض یہ تھا باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشنز کے حوالے سے ڈی این اے سیمپل بھی نہیں لیا گیا، یعنی میڈیکل رپورٹس نے کیس بند نہیں کیا بلکہ مزید سوال کھول دیے۔ اور پھر اسی علاقے کی سی سی ٹی وی ایک اور مسٹری سامنے لاتی ہے۔ صبح 3:36 کے قریب ایک مشکوک موٹر سائیکل باڈی ریکوری سائٹ کے قریب ایک مسجد کی سی سی ٹی وی میں نظر آئی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر چلی گئی۔ بعد میں تقریباً 4:50 سے 4:53 کے درمیان ایک انڈیفائنڈ شخص بھی مسجد کے قریب چلتا دکھائی دیا، لیکن اس شخص کی شناخت واضح نہیں ہوئی۔ فیملی کے اعتراض کے بعد عدالت سے فریش پوسٹ مارٹم کی اجازت دی گئی اور میر رضا کی قبر کشائی ہوئی۔ ایک نئی میڈیکل لیگل ایگزامینیشنز ہوئی۔ اب کیس میں ایک اور میڈیکل ریکارڈ شامل ہو چکا تھا۔ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کی پارلیمنٹری فائنڈنگز میں ملٹیپل انجریز رپورٹ ہوئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے ملٹیپل انجریز اور ماؤتھ تھروٹس میں ایک کانگلیٹ بلیک سسٹینس کی موجودگی کا ذکر کیا۔ بعد کی رپورٹنگز میں بلٹ کے پیچھے سے داخل ہونے اور جسم پر وائلیشنز کے ماسک کی بات بھی سامنے آئی۔ ڈاکٹر سمیہ نے سیکنڈ ایگزامینیشن رپورٹ میں اٹھائے گئے 14 پوائنٹس کے جواب دیے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں فیملی کا موقف مزید مضبوط ہوا۔ یہ سوسائڈ نہیں بلکہ قتل تھا۔ میر رضا کے والد میر حسین شروع سے اس ایکسپلینیشنز کے خلاف رہے کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی موت کو سوسائڈ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا موقف تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ مرڈر ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں، مرڈر جس نے کیا اس کا بتاؤ کہ یہ ان کا قتل کیا گیا ہے اور بہت تشدد کے بعد کیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں میر رضا کے فرینڈز، بزنس ایسوسیٹس اور دیگر متعلقہ افراد کے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ ابتدائی مرحلے میں 15 افراد کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے تھے، جن میں ٹیکسی ڈرائیور اور باڈی کی اطلاع دینے والا شخص بھی شامل تھا۔ بعد میں بزنس پارٹنر محمد احمد کو بھی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کورٹ پروسیڈنگز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے پری اریسٹ بیل ملی اور کورٹ نے اسے انویسٹیگیشنز میں کوآپریٹ کرنے کی ہدایت کی۔ نئی انویسٹیگیشن ٹیم نے کیس کے کئی پہلو دوبارہ دیکھنا شروع کیے۔ ٹیم نے کرائم سین ری وزٹ کیا اور ڈیجیٹل ایویڈنس پر بھی کام کیا۔ موبائل فون اور اسمارٹ واچ کو فرانسک ایگزامینیشنز کے لیے لاہور بھیجنے کی بات سامنے آئی۔ فیملی نے خاص طور پر اسمارٹ واچ کے فرانسک ہینڈلنگ پر اعتراض کیا۔ جبران ناصر نے انویسٹیگیشنز کے کئی پہلوؤں پر اعتراضات اٹھائے۔ 15 اگست کی کورٹ ڈیولپمنٹس میں انہوں نے کہا کہ فیملی نے انویسٹیگیٹرز کو ایسے افراد کے نام بھی دیے جو ریلیونٹ انفارمیشن رکھ سکتے ہیں۔ اب دوبارہ رائڈر احسان اللہ کی طرف، اس کے مطابق میر رضا سفر کے دوران فون استعمال کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے یہ بھی کہا کہ ڈراپ آف پوائنٹ پر کوئی شخص میر رضا کا انتظار کرتا نظر نہیں آیا۔ یہ ڈیٹیل ایک اور سوال چھوڑتی ہے، اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو میر رضا وہاں سے کہاں گیا؟ اب آتا ہے وہ پہلو جسے ہم نے آخر تک روکے رکھا، میر رضا کے فائنینشل معاملات۔ یہ ڈیٹیل ہم نے شروع میں جان بوجھ کر نہیں رکھی کیونکہ اس کیس کو صرف پیسوں کی کہانی بنا دینا اس پوری انویسٹیگیشنز کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پولیس انویسٹیگیشنز ریلیٹڈ رپورٹنگ کے مطابق میر رضا کو بزنس لاسز کا سامنا تھا۔ کچھ رپورٹس میں اس کی تقریباً 5 سے 8 کروڑ پاکستانی روپے کے درمیان بتایا گیا۔ یہاں بھی ایک بنیادی فرق قرض ہونا سوسائڈ کا ثبوت نہیں اور فائنینشل پریشر ہونا مرڈر کا ثبوت بھی نہیں۔ یہ صرف ایک انویسٹیگیشنز اینگل ہے۔
اب ایک دن پیچھے چلتے ہیں، 27 جولائی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق میر رضا مختلف فائنینشیل ارینجمنٹس کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ رقم، انویسٹمنٹس اور آؤٹ اسٹینڈنگ آبلیگیشنز اس کے آخری دنوں کی سٹوری کا حصہ بن چکے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے رقم واپس کرنے کا مطالبہ بھی رپورٹ ہوا، اور پھر اسی آخری رات ایک دوست سے 3 کروڑ پاکستانی روپے کی ایمرجنسی لون مانگنے کی رپورٹنگ سامنے آئی۔ اس کے فوراً بعد ہم دوبارہ رات تقریباً 3 بجے پہنچتے ہیں۔ منگیتر کی کالز، 40 سے زیادہ میسیجز، لیکن کوئی جواب نہیں۔ اور پھر وہ رائڈ، وہ پستول، وہ پیدل سفر، وہ فون، اور اگلے دن وہ لاش۔ لیکن اب یہ کیس صرف کورٹ اور پولیس اسٹیشن تک محدود نہیں رہا۔ کراچی کی سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ شاہراہ فیصل نرسری کے قریب تقریباً 3 ہفتوں سے نائٹلی پروٹیسٹ جاری ہے، جس میں فیملی، فرینڈ، سٹیزنز اور سول سوسائٹی ممبرز میر رضا کے انصاف کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ زندہ ہے میر، زندہ ہے میر۔ اور پھر سندھ گورنمنٹ بھی اس کیس میں ایک نئے طریقے سے داخل ہوئی۔ 23 اگست کو سندھ گورنمنٹ نے میر رضا کیس کی انویسٹیگیشنز کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ گورنمنٹ کے مطابق کمیشن یہ دیکھے گا کہ انویسٹیگیشنز امپارشل تھی یا نہیں، قانون کے مطابق ہوئی یا نہیں، ایویڈنس پراپرلی دیکھے گئے یا نہیں۔ گورنمنٹ نے جوڈیشل کمیشنز بنایا، لیکن فیملی نے اسے قبول نہیں کیا۔ فیملی کے لائرز جبران ناصر نے کہا کہ فیملی جوڈیشل کمیشن کے بجائے JIT چاہتی ہے۔ فیملی کی پٹیشنز میں سندھ پولیس کے علاوہ رینجرز، FIA، IB، ISI اور ملٹری انٹیلیجنس جیسے اداروں کی نمائندگی والی JIT کی درخواست کی گئی۔ فیملی کا موقف تھا اگر انویسٹیگیشنز کے طریقہ کار پر ہی سوالات موجود ہیں تو پھر ایک نئی انڈیپینڈنٹ JIT کیوں نہ بنائی جائے۔ یہی اختلاف اب کورٹ کے سامنے ہے۔ 25 اگست 2026 سندھ ہائی کورٹ میں فیملی کی پٹیشنز پر متعلقہ اتھارٹیز کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ کورٹ کے سامنے JIT بنانے اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے سے متعلق قانونی سوالات موجود ہیں، اور 31 اگست 2026 کو مزید پروسیڈنگز متوقع ہے۔ یعنی 25 اگست تک JIT کا مطالبہ ختم نہیں ہوا اور جوڈیشل کمیشن بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ہم پھر واپس آتے ہیں 27 جولائی کے فائنینشیل ٹریل کی طرف۔ قرض، بزنس لاسز، رقم ارینج کرنے کی کوشش اور 3 کروڑ روپے کی لون ریکویسٹ۔ پولیس رپورٹ کے مطابق کیا یہ اس کی موت کی وجہ ثابت کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا مرڈر ثابت ہو چکا ہے؟ حتمی عدالتی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ کیا سوسائڈ ثابت ہو چکا ہے؟ یہ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک آخری رائڈر، ایک پستول جس کا ویپن ابھی مسنگ ہے، ایک فون جو رستے میں ڈسکارڈ ہوا، CCTV جو کچھ دکھاتے ہیں اور کچھ سوال چھوڑ جاتے ہیں، میڈیکل رپورٹس جنہوں نے نئے سوال اٹھائے، فیملی جو مرڈر کا موقف رکھتی ہے، پولیس جو انویسٹیگیشنز کر رہی ہے، گورنمنٹ جو جوڈیشل کمیشن بنا چکی ہے، فیملی جو JIT کا مطالبہ کر رہی ہے، اور عدالت جو اب پورے معاملے کو قانونی طور پر دیکھ رہی ہے۔ اور پھر وہی سوال، کرائم سین یونٹ دیر سے کیوں پہنچا؟ یا اس تاخیر سے کوئی ایویڈنس متاثر ہوا؟ اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا جہاں اگلے دن اس کی لاش ملی؟ اگر اس پوری ٹائم لائن میں کسی اور شخص کا کردار تھا تو وہ کون تھا؟ اور اگر نہیں تو پھر ان تمام انسر ڈیٹیلز کی ایک ساتھ کیا ایکسپلینیشنز بنتی ہے؟ یہ جواب کسی ایک وائرل کلپ میں نہیں، کسی ایک اسٹیٹمنٹ میں نہیں، اور نہ ہی کسی ایک تھیوری میں ہے۔ جواب CCTV، فون ڈیٹا، پلاسٹک ایویڈنس، میڈیکل رپورٹس، وٹنس اسٹیٹمنٹ، فائنینشیل ٹریل اور کورٹ ریکارڈ، ان سب کے مکمل چین میں ہے۔ اور جب تک وہ چین ایک واضح کنسولیشنز تک نہیں پہنچتی، ہم کسی تھیوری کو حقیقی نہیں کہیں گے، کیونکہ میر رضا کی کہانی صرف ایک موت کی اسٹوری نہیں، یہ ایک آخری سفر ہے جس کے کئی قدم ابھی بھی سوال بنے ہوئے ہیں۔ میر رضا کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ اس سوال کا حتمی جواب ابھی باقی ہے۔